بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 101، یہاں سے انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں۔ فرمایا گیا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آیا ان کے پاس خدا کی طرف سے رسول۔ رسول سے مراد عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مصدق لما معہم، جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا ایک فریق نے ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو انہوں نے پھینک دیا اپنی پشت کے پیچھے۔ کأنہم لا یعلمون، گویا ان کی ایسی حالت ہو گئی کہ وہ اس کتاب کو بالکل جانتے ہی نہیں تھے۔ اب آیت کو سمجھیے گا انشاءاللہ، یہ بہت اہم آیت ہے، خاص طور پر اس سے اگلی آیت جو آ رہی ہے اس کے سمجھنے کے لیے اس آیت کا سمجھنا ضروری ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جب ان کے پاس خدا کی طرف سے رسول آیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا بھی تھا، تو جس امت کو، جس فرقے کو کتاب دی گئی تھی پہلے، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پشِ پشت ڈال دیا۔ کتاب اللہ سے مراد جو ہے نا، یہ تورات ہے۔ پیٹھ کے پیچھے پھینکنے سے حقیقی معنی مراد نہیں کہ واقعتاً انہوں نے تورات اٹھا کر پیچھے پھینک دی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ پر عمل نہ کیا۔ اگر عمل کرتے تو ہر نبی پر ایمان لانا پڑتا، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کتاب پر عمل کرنے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر عمل کرنا ہوتا تو پھر ہر نبی کو ماننا پڑتا۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کے اعراض کرنے اور تورات یعنی اس پر عمل نہ کرنے کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو پشِ پشت ڈال دے، اس کی طرف بالکل توجہ نہ دے۔ یعنی کتاب اللہ کے ساتھ ان یہودیوں نے بھی ایسا معاملہ کیا، گویا یعنی ایسا انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ وہ تورات کے کسی حکم کو جانتے ہی نہیں، اور ظاہری بات ہے وہ جانتے تو تھے کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن دشمنی کی وجہ سے جہل کیا، دشمنی کی وجہ سے جاہل بنے رہے۔ اب اگلی بات سمجھے کہ انہوں نے ایسا کیا کیوں؟ اللہ کی کتاب کو یعنی تورات کو انہوں نے پس پشت کیوں ڈال دیا؟ تو آگے تفسیر القرآن بالقرآن ہے، یعنی اس آیت کی وضاحت اگلی آیت میں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور یہ لوگ پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھتے تھے، شیاطین کے علم کے پیچھے پڑ گئے۔ علی ملک سلیمان، سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں۔ اس کو سمجھے ذرا، دیکھیں یہودیوں نے جادو کے علم پر عمل کیا، اس کو سیکھا، آپس میں ایک دوسرے کو تعلیم دی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو یعنی تورات کو تو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے جادو کی کتابوں کو خریدا اور اس کے پیچھے پڑ گئے، جادو کو سیکھنا شروع کر دیا، سحر کو۔ کون سے جادو کو انہوں نے سیکھا؟ ما تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیاطین۔ یہودیوں نے اس علم کا اتباع کیا جس کا شیطان
سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اتباع کرتے تھے۔ آگے فرمایا گیا ہے نا، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں۔ اب اس کو سمجھے ذرا، دیکھیں اس میں یعنی کیا حقیقت ہے کہ شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو سیکھتے تھے یا کیا معاملہ کرتے تھے؟ تو دیکھیں اصل میں بات یہ تھی، تفاسیر میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین آسمان پر چڑھا کرتے تھے۔ ملائکہ جو آپس میں یعنی آئندہ واقعات کے متعلق گفتگو کرتے تھے تو وہ اس کو سنتے تھے، اس کو سن کر اس میں بہت سا اپنی طرف سے جھوٹ ملا کر کاہنوں سے کہتے، اور اس وقت کے جو کاہن ہوتے تھے، کاہن اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، حالانکہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس طرح مشہور کراتا ہے کہ میں غیب کی باتیں بتلاتا ہوں۔ اللہ کے علاوہ غیب بتلانے والا کوئی شخص دنیا میں نہیں ہے، نہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نہ اللہ کے ولی ہیں، نہ صحابہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر پیغمبروں نے ہمیں کچھ غیب کی باتیں بتلائی ہے تو وہ بھی وحی کے ذریعے سے بتائی ہے، اور وحی کا جو علم تھا وہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس آتا تھا۔ تو خیر، جو شیاطین آسمانوں میں جا کر وہاں کوئی بات وہ سنتے تھے تو اپنے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر کاہنوں سے کہتے تھے، اور کاہن لوگوں کو خبر دیتے تھے۔ اب لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ کاہنوں کے ان باتوں کو لکھ لیتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے انہوں نے اگر 100 جھوٹ بھی ہے لیکن ایک بات تو سچی ہے نا اس میں سے، اس لیے کہ وہ اوپر سے سن کر آئے تھے۔ آنے والے وقت میں جو ہونا ہوتا تھا تو وہ پھر جو فرشتے جس بارے میں آپس میں بات کرتے تھے تو وہ پھر جب زندگیوں میں وہ معاملات پیش آتے تھے تو آہستہ آہستہ لوگوں کو یقین آنا شروع ہو گیا۔ اس لیے کہ انسان کی تو فطرت ہے نا کہ اگر 1000 جھوٹ بھی ہو ایک سچ نکل آئے تو ہم سچ کے پیچھے تو پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ جھوٹی باتوں کی طرف دھیان کم ہی جاتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی کیا کیا کہ ان باتوں کو جب ان دیکھتے تھے کہ ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں پوری ہو رہی ہے، اور اسی طرح جو کاہن بتاتے ہیں وہی چیز ہو رہی ہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں یہ بات پھیل گئی اور وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ جنات کو علم الغیب ہے، یعنی وہ غیب کا علم جانتے ہیں۔ یعنی کاہن ان کو جو بھی بات بتاتے تھے نا وہ اپنے پاس اس کو لکھ لیتے تھے بنی اسرائیل۔ جب وہ لکھ لیتے تھے تو آگے جاری بات وہ بات پوری ہو جاتی تھی۔ تو اسی طرح لوگوں نے کافی ساری بات اسی طرح محفوظ رکھی تھی، اور پوری کتابیں سے لکھی تھی انہوں نے، یعنی بڑی بڑی کتابیں ان چیزوں پر لکھی گئی تھیں۔ خیر، یہ قصہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی تمام کتابوں کو جمع کیا، انہیں ایک صندوق میں رکھ کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، اور حکم فرمایا کہ خبردار، آج کے بعد میں یہ بات کسی سے نہ سنوں کہ جن علم الغیب جانتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا سلیمان علیہ السلام نے، اگر میں نے پھر کسی سے یہ بات سنی تو ان کی گردن اڑا دوں گا۔ تو وقتی طور پر وہ فتنہ جو تھا نا وہ دب گیا، یعنی لوگوں کا جو عقیدہ بنا تھا کہ بھئی شیاطین غیب کا علم جانتے ہیں اور اسی طرح وہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں، جب تک سلیمان علیہ السلام حیات تھے، زندہ تھے، تو ظاہری بات ہے ڈر کے مارے کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا، نہ کوئی بات اس طرح کر سکتا تھا اپنی موت کا ڈر ہونے کی وجہ سے۔ لیکن کافی ٹائم گزر گیا اس بات پر، سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی، وہ علماء بھی وفات پا گئے جو سلیمان علیہ السلام کے اس مطلب راز کو جانتے تھے اور اس دفن کے قصے سے واقف تھے۔ وقت کے ساتھ ظاہری بات ہے دنیا میں کوئی بھی زندہ نہیں رہتا، آہستہ آہستہ اسی طرح لوگ ختم ہوتے ہیں، تو وہ لوگ ختم ہو گئے۔
بعد کے لوگ پیدا ہوئے، وہ بڑے ہوئے، یعنی بعد کے لوگ پچھلے لوگوں کی جانشین ہوئے، انہیں تو علم نہیں تھا کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا، تو لوگ تو اسی طرح یعنی وقت گزار رہے تھے صحیح عقیدے کے ساتھ۔ اب جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان کو تو موقع مل گیا، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام نے شیاطین کو بہت کنٹرول ان پہ رکھا تھا، ان سے ڈرتے بہت زیادہ تھے، ان کے سامنے کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی غلط عقیدہ پھیلا نہیں سکتا تھا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد سب کو پتہ چل گیا کہ بھی ان کی تو وفات ہو گئی، اب تو ایسا کوئی بندہ ہے نہیں کہ جو ہم پر کنٹرول پا سکے یا ہمیں قبضے میں رکھ سکیں۔ تو کہتے ایک دن شیطان آدمی کے شکل میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہیں ایسا خزانہ نہ بتاؤں کہ جسے تم لوگ تمام عمر نہ کھا سکو۔ ظاہری بات ہی ایک بہت بڑی بات تھی، تو کہتے لوگ تو بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں آپ ہمیں بتائیں کہ ایسا کون سا خزانہ ہے؟ تو کہتے شیطان نے انہیں کہا کہ اس کرسی کے نیچے سے کھودو، یعنی سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے سے کھودو۔ کہتے لوگوں نے کھودنا شروع کر دیا اور شیطان الگ جا کر کھڑا ہوا۔ اب شیطان دیکھے الگ کیوں کھڑا ہوا، تو اس کی وجہ کتابوں میں آتی ہے کہ شیطان دور جا کر اس وجہ سے کھڑا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی کی خاصیت تھی کہ جو شیطان اس کے پاس آتا تو فوراً جل جاتا تھا، راکھ ہو جاتا۔ لوگوں نے اس جگہ کو کھودنا شروع کیا اور دفن شدہ کتابوں کو نکالا۔ جب انہوں نے کتابوں کو نکالا تو لوگوں نے پھر اسی شیطان جو انسانی شکل میں تھا اس سے کہا کہ بھئی یہ تو کتابیں ہیں، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، یہ کیسا خزانہ ہے جو آپ نے کہا کہ نیچے خزانہ ہے؟ شیطان نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام جنات اور انسان، پرندوں چرندوں پر انہی کتابوں کے ذریعے سے حکومت کرتے تھے، یعنی اس میں کچھ ایسی علمی باتیں ہیں کہ انہوں نے اس تمام مخلوقات کو اسی علم کے ذریعے سے مسخر کیا تھا، اپنے تابع کیا تھا۔ نعوذ باللہ، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ پاک نے انہیں یہ سلطنت عطا کی تھی، انہوں نے خود اللہ سے ایسی سلطنت مانگی تھی کہ رب کریم مجھے ایسی حکومت عطا فرما دے کہ جو آپ نے آج تک کسی کو نہ دی ہو، اور نہ میری بات آپ وہ کسی کو دے۔ تو اللہ رب العزت نے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اللہ پاک نے ان کو ایسی حکومت عطا کی کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھے، انسانوں پر، جنات پر، پرند چرند، جتنے بھی جانور، جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان تمام پر ان کی حکومت تھی۔ اور وہی حکومت تھی کہ جو اللہ پاک نے انسانوں میں سب سے پہلے انہیں عطا کی، اور قیامت تک کسی انسان کو اللہ پاک ایسے حکومت عطا نہیں کریں گے۔ لیکن شیطان نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ یہ جو کتابیں ہیں اس کے ذریعے سے، یعنی یہ جادو کی کتابیں ہیں، اس کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو مسخر کیا تھا۔ کہتے شیطان یہ بتا کر چلا گیا، لوگوں میں آہستہ آہستہ یہ بات پھیل گئی، اور نعوذ باللہ لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کے متعلق خیال کیا کہ وہ ساحر تھے، یعنی جادوگر تھے۔ بنی اسرائیل نے وہ کتابیں لے لی، اسی واسطے اکثر یہودیوں میں سحر پایا جاتا ہے، یعنی وہ جو کتابیں تھیں نا اس میں جادو سیکھنے سکھانے کے طور طریقے تھے۔ اس لیے دیکھیں سب سے سخت جادو جو ہے نا وہ یہودیوں کا ہوتا ہے، ان کے پاس اس کے پکے قواعد ان کے پاس موجود ہے۔ اللہ معاف کرے، جادو تو کفر ہے، لیکن جادو میں جو ماہر ہے نا وہ یہودی ہے، ہر چیز میں ماہر ہے لیکن یہ جادو میں بھی بڑے ماہر ہے۔ وقت گزرتا گیا، خیر جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات نازل کی ان آیات میں۔
یعنی آگے جا کے آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ما کفر سلیمان علیہ السلام نے کبھی بھی جادو نہیں سیکھا، نہ سکھایا، نہ جادو کیا، یہ کام تو شیاطین نے کیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کچھ روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو کتابیں دفن کی تھی وہ اصل میں جادو کی کتابیں تھیں، یعنی اس میں جادو سیکھنے سکھانے کے سارے طور طریقے موجود تھے، وہ انہوں نے اپنی کرسی کے نیچے دفن کی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے یعنی وہ تمام کتابیں اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی تھی۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیاطین نے ان کتابوں کو نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان نے اسی علم کے بدولت یعنی سحر کی بدولت تم لوگوں کو مسخر کیا تھا۔ تو اس وجہ سے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی نعوذ باللہ کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جادوگر ہیں، اور قرآن پاک نے اسی چیز کی تردید کی ہے۔ آگے دیکھیں آیت کے آگے میں فرمایا گیا ہے وَمَا كَفَرَ سلیمان، نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، یعنی سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر سحر کو کفر کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ معلوم ہوا کہ جو جادو ہے یہ کفر ہے، اور جتنے بھی پیغمبر ہیں اللہ کے وہ تو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے معصوم ہیں، پاک ہیں، تو بلا ان سے کفر کیسے صادر ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ وَلَٰكِنِ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، شیاطین نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیاطین سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، یعنی شیاطین نے لوگوں کو جادو سکھایا۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جادو ہے کیا چیز، جادو کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جادو یعنی سحر ایسے الفاظ اور اعمال کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے انسان کو شیاطین سے قرب ہو جاتا ہے۔ بات کو توجہ سے سنیے گا پھر۔ جادو ایسے الفاظ اور اعمال کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے انسان کو شیاطین سے قرب ہو جاتا ہے، شیاطین اس کے قبضے میں آ جاتے ہیں، اور پھر انسان اپنے مقصد کے لیے ان شیاطین کو استعمال کرتا ہے۔ وہ جو الفاظ ہیں آدمی کے نفس اور بدن میں بیماری، موت اور جنون کا اثر پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو جادو ہے نا، یہ اس کی بنیادی چیز، اس جادو کچھ بھی نہیں ہے، یہ شیاطین کو قبضے میں کرنا ہے۔ شیاطین کو قبضے میں کر کے ان شیاطین کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف دینا مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے شیاطین کو یہ چیز عطا کی ہے، یہ تصرف عطا کیا ہے کہ وہ انسان کے بدن کے اندر خون کی طرح گردش کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان تمہارے جسم کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسے تمہاری رگوں کے اندر خون کی گردش ہوتی ہے، یعنی شیطان بھی اسی طرح تمہارے جسم کے اندر دوڑتا ہے۔ اب جب وہ جسم کے اندر دیکھے خون کی اندر رگوں کے اندر جو خون ہوتا ہے اس طرح دوڑتا ہے
تو آپ خود اندازہ لگائیں پھر اس کے ذریعے سے وہ ہمارے جسم کے اندر کتنا بگاڑ پیدا کرتا ہوگا۔ جس انسان کے قبضے میں وہ شیاطین ہوتے ہیں، وہ پھر جس طرح کسی انسان کے جسم میں بگاڑ پیدا کرنا چاہے تو وہ پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو کچھ بھی نقصان دینا چاہے، جسم ظاہری بات ہے جب وہ جسم کے اندر دوڑے گا، بھاگے گا اور اس آدمی کے قبضے میں وہ ہوں گے تو پھر وہ تو جو بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ موت تک ہمیں لے کے جانا چاہے تو موت تک پہنچا دیتا ہے، ہماری ذہنی توازن خراب کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کسی بیماری میں ہمیں مبتلا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کام کفر ہے۔ یعلمون الناس السحر، شیاطین نے لوگوں کو جادو سکھائے۔ دیکھیے سحر جو ہے نا یہ اہل سنت کے نزدیک برحق ہے، واقعتاً جادو ہوتا ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے۔ لیکن دیکھیں سحر پر عمل کرنا کفر ہے، سحر کفر ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نا۔ تو اس لیے ہمیشہ اسے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ دیکھیے سحر کے ذریعے سے تندرست کو مریض بنا دیتا ہے سحر، بسا اوقات اس کے اثر سے قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے، کبھی کبھار اس کے جو دماغ ہے اس کو مطلب بالکل معاف کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یعنی سحر سیکھے، جادو سیکھے تو اسے قتل کرنا بھی جائز ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اس لیے کہ شیطانوں کی جو قربت ہے نا یہ کبھی بھی انسان کو ایمان، شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم اچھے اعمال کریں، بلکہ وہ تو ہمیشہ چاہتے کہ ہم کفر کی طرف جائیں۔ تو اللہ پاک خیر ان چیزوں سے بچائے، اللہ پاک اپنے امن و امان میں رکھے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات بتاتی بھی چلو ضمناً بیچ میں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان گندے اثرات سے محفوظ رکھے، شیاطین کے اثرات سے، شیاطین ہمارے جسم کے اندر گردش نہ کریں، جو جادو کے ذریعے شیاطین بھیجے جاتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے مسنون دعائیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ جو شخص پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی پیروی کرتا ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہر طرح کی تکلیف جادو سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن پابندی کی جائے، شرط یہ ہے۔ تو صبح و شام کی مسنون دعائیں ہیں نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، مسنون دعاؤں کے لیے سب سے بہترین کتاب جو ہے نا مومن کا ہتھیار، نام بھی میں بتا دیتی ہوں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ مومن کا ہتھیار بہترین کتاب ہے، صبح و شام کی دعائیں اس میں موجود ہے، آپ اگر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت ذہنی سکون انسان کو ملتا ہے۔ مناجات مقبول یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے۔ بہرحال جو بھی مسنون دعاؤں کی کتاب ہو نا، ضروری نہیں کہ یہی دو ہو، جو بھی آپ کے آسانی کے لیے آپ جو جس کتاب کو بھی پڑھ سکتی ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ آگے پھر انشاءاللہ اس بات کو مکمل کرتے ہیں، آگے دیکھیں فرمایا گیا ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ، اور اس علم پر جو دو فرشتے اترے تھے
بابل شہر میں۔ یعنی جادو کا علم یہ بھی آسمانی علم ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش کے لیے اترا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ، اس علم پر جو دو فرشتے اترے تھے بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت ان دونوں فرشتوں کا نام ہے، ہاروت اور ماروت۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، یہ دونوں فرشتے نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، مگر سکھانے سے پہلے وہ کہتے تھے حَتَّى يَقُولَا، یہ دونوں فرشتے کہتے تھے اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش ہے، فَلَا تَكْفُرْ، اس کو سیکھ کر کفر نہ کرو، کفر میں مت پڑو۔ اس کو سمجھیے گا ذرا، یہ اہم بات ہے۔ اللہ پاک نے جادو کا علم سکھایا ہے دو فرشتوں کے ذریعے۔ وہ دو فرشتے بابل شہر میں اترے تھے، ایک کا نام ہاروت تھا، دوسرے کا نام ماروت تھا۔ ان دونوں فرشتوں کو اللہ پاک نے زمین پر اتارا تھا جادو کا علم دے کر۔ یہ لوگوں کو جادو کا علم سکھاتے تھے، لیکن اس میں اس وقت کے لوگوں کے لیے آزمائش مقصود تھی۔ بات کو اچھی طریقے سے سمجھے گا۔ اس وقت کے لوگوں کے لیے آزمائش مقصود تھی۔ جیسے دیکھیں اللہ کی بہت ساری آزمائشیں انسان پر آتی ہے، کبھی بیماری کی صورت میں آزمائش آتی ہے، کبھی مال و دولت کی صورت میں اللہ کی آزمائش آتی ہے، کبھی غمی کی شکل میں آزمائش آتی ہے، کبھی اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں آزمائش آتی ہے۔ بہرحال ہر انسان کی دنیا میں آزمائش ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر واضح طور پر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، انسان ضرور 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 میں تمہاری آزمائش کروں گا اس دنیا میں، مختلف کیفیات سے، کبھی خوف، کبھی جان کا نقصان، کبھی مال کا نقصان، یعنی مختلف طریقوں سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہی آزمائش کے لیے ہے۔ تو اسی طرح اس وقت جو لوگ تھے بابل شہر میں، ان کی آزمائش اللہ پاک نے اس ذریعے سے کی کہ مطلب ان کو دیکھو کہ کون سیکھتا ہے اس علم کو اور کون نہیں سیکھتا۔ اچھا، دوسری بات یہ سمجھے کہ دیکھیں اللہ کی جو بھی آزمائش انسان کے اوپر آتی ہے نا، اس کا پتہ نہیں لگتا کہ یہ آزمائش ہے یا پھر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس لیے کہ تکالیف کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ جو بھی ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بعض اوقات یا تو وہ ہمارے اپنے گناہوں کا سبب ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر اس چیز کو بھی واضح کیا گیا کہ تمہارے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں تمہارے اپنے اعمال کے بسبب آتے ہیں، اور بعض اوقات وہ آزمائش کی صورت ہوتی ہے۔ لیکن اب اس چیز کا تعین انسان نہیں کر سکتا کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں یا پھر یہ ہمارے اعمال کے مطلب آزمائش کے طور پر ہیں۔ بات کو سمجھیے گا، اس چیز کا تعین کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے بابل شہر میں جب ان دونوں فرشتوں کو بھیجا تھا تو ان فرشتوں کو ساتھ یہ بات بھی بتلائی تھی کہ لوگوں سے کہنا کہ اس میں تم لوگوں کی آزمائش ہے۔ بات کو سمجھے گا تاکہ آپ لوگوں کو بات اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اللہ رب العزت نے جب ہاروت اور ماروت ان دونوں فرشتوں کو بھیجا تھا دنیا میں، تو ان کو یہ بات بتلائی تھی کہ میرے ان بندوں کو بتلانا
کہ جس چیز کے ساتھ ہم آسمان سے اترے ہیں، جو علم ہم تمہارے سامنے لے کر آئے ہیں، جادو کا علم، یاد رکھو کہ اس میں تمہاری آزمائش ہے۔ حالانکہ پہلے دیکھیے چیز تعین بھی ہو گئی، متعین بھی ہو گئی کہ آزمائش ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے سیکھا اس کو اور اس کا استعمال غلط طریقے سے کیا۔ دیکھیے فرمایا گیا ہے کہ ہاروت و ماروت، وہ دونوں فرشتے جو تھے وہ کون سے فرشتے تھے؟ وہ ہاروت اور ماروت۔ وہ دونوں فرشتے کون سے تھے؟ ہاروت اور ماروت۔ وما يعلمان من احد، نہ سکھاتے تھے ہاروت اور ماروت کسی کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے پہلے وہ دونوں فرشتے، یعنی خیرخواہی کے طور پر وہ فرشتے کہتے تھے کہ انما نحن فتنہ، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، فلا تکفر، لہذا کفر نہ کرو، یعنی سحر مت سیکھو کہ اس کے سبب تم کافر ہو جاؤ گے۔ کچھ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے سیکھنے والے کو 7 دفعہ یہی نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو مت سیکھو، مت سیکھو، مت سیکھو، اس میں کفر تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن جب کسی طرح وہ نہیں مانتے تھے تو کہتے تھے کہ اچھا فلاں جگہ جا کر تم پیشاب کر دو، چھوٹا پیشاب کرو، تو کہتی جیسے وہ شخص پیشاب کرتا تھا تو اس کے اندر سے ایک چمکتا ہوا نور نکلتا اور آسمان کی طرف چلا جاتا تھا۔ یہ ایمان اور معرفت ہوتی تھی، ایمان اور معرفت ہوتی تھی۔ اللہ اکبر! اللہ کی جو معرفت ہے نا، یہ روشنی کی شکل میں ہے، جس نے ہمارے اس سیاہ دل کو روشن کیا ہوا ہے۔ گناہوں میں لدے ہوئے انسان کو اس ایمان نے روشن کیا ہوا ہے۔ اور کہتے آسمان سے ایک سیاہ چیز جیسے دھوئیں کی طرح ہوتی تھی، وہ آتی اور وہ کانوں کے ذریعے ان کے اندر اتر جاتی، اور یہ اللہ کا غضب ہوتا تھا، اللہ کا غضب اور کفر ہوتا تھا۔ تو نعوذ باللہ منہا، اللہ پاک ہمیں اپنے غضب سے پناہ عطا فرمائے، نعوذ باللہ منہا، اللہ پاک ہم سب کو اپنے غضب سے یعنی پناہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کے نافرمان بندوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ اللہ سے کثرت سے مانگا کر اس چیز کو، فتنوں کا دور ہے، قیامت کی نشانیاں پوری ہے، اللہ سے کثرت سے مانگا کرے کہ نعوذ باللہ منہا، یا اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں آپ کے غضب سے۔ خیر بات کی طرف آتے ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پھر سیکھتے تھے ان دونوں سے، یعنی ان دونوں فرشتوں سے لوگ زیادہ تر جو علم سیکھتے تھے، اس لیے کہ ہر علم کی مختلف اقسام ہوتی ہے، اسی طرح جادو کے علم کی بھی مختلف اقسام ہیں، لیکن زیادہ تر اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں نے، یہودیوں نے جو علم ان دونوں فرشتوں سے سیکھا تھا وہ کون سا علم تھا؟ یعنی ان کی قسموں میں سے جو قسم تھی نا، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ چیزیں، وہ قواعد، وہ باتیں سیکھی تھی جو جدائی ڈال دے میاں بیوی کے درمیان۔ تو میری بہنوں اس کو توجہ سے سنو، سب سے زیادہ سحر جو اثر کرتا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پر اثر کرتا ہے۔ یہ رشتہ بہت نازک ہوتا ہے۔ اسی ضمن دیکھیں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتی ہوں، کہتے شیطان اپنا تخت جب بچھاتا ہے پانی پر تو مختلف چھوٹے چھوٹے شیاطین اس کے پاس آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے، یعنی ابلیس کو کوئی کہتا ہے کہ بھئی میں نے اس کو غصہ دلایا، میں نے اس سے غیبت کروائی، میں نے اسے بدگمانی کروائی،
تو ہر دفعہ کہتے ہیں، ہر گناہ پر شیطان کہتا ہے کہ تو نے کوئی خاص کام نہیں کیا، تو نے کوئی خاص کام نہیں کیا۔ کوئی آ کر کوئی چھوٹا جن یہ کہہ جاتا ہے کہ بھئی میں نے اسے مطلب لڑائی کروائی، جھگڑا کروایا، یہ کروایا، مختلف جو گناہ ہوتے ہیں سب آ کر بیان کرتے ہیں۔ لیکن شیطان ابلیس کسی گناہ پر اتنا خوش نہیں ہوتا، کہتے ایک آخر میں آ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی، تو اس کو گلے لگا کر وہ خوش ہوتا ہے کہ تم نے سب سے اچھا کام کیا۔ تو خدا را اپنے گھروں کا خیال رکھیں، اللہ سے پناہ مانگا کرے، یا اللہ اس رشتے میں جو انسان شیطانی شکل میں ہے وہ فتنے ڈالتے ہیں اس سے بھی ہمیں پناہ عطا فرما، اور جو شیاطین ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس رشتے کو خراب کرنے میں، رب کریم ہمیں اس سے بھی پناہ عطا فرما۔ اللہ کی پناہ ہی سے یہ رشتے قائم رہ سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کیا کریں، معاملات کو بڑھایا نہ کریں، صبر کرنا سیکھیں، تبھی زندگی کے اندر اللہ پاک سکون عطا فرماتے ہیں۔ تو دیکھیے انسان جو ہوتے ہیں حاسدین، وہ تو ویسے میاں بیوی کے درمیان اکثر جدائی ڈالنے کی کوشش کرتے ہی ہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیاطین بھی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے اس رشتے کے درمیان کسی نہ کسی طریقے سے خرابی آ جائے۔ ہم عورتیں سب سے زیادہ بددل جو ہوتی ہیں نا اپنے شوہروں سے ہوتی ہیں۔ دنیا میں سب سے بدترین شخص جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ ہمارے اپنے شوہر ہوتے ہیں، حالانکہ یہ پیچھے ساری کارکردگی کس کی ہوتی ہے؟ شیاطین کی۔ وہ چاہتا یہی ہے کہ نہ تو شوہر کو اپنی بیوی اچھی لگے، نہ بیوی کو اپنا شوہر اچھا لگے۔ نعوذ باللہ، جب اس رشتے میں پھر مطلب تفرقہ آ جاتا ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو پھر دو بندے نہیں، دو خاندانوں کے مسائل بن جاتے ہیں، اولاد کی زندگیاں بالکل داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ تو خیر، یہودیوں نے جو چیز سیکھی ان میں سے وہ کیا تھی؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ باتیں سیکھی جو جدائی ڈالتی ہے میاں بیوی کے درمیان، بغض، عداوت۔ لیکن ساتھ ساتھ قرآن نے انسان کو تسلی دی ہے کہ انسان بے شک شیاطین ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس نے انسانوں کو بھی یہ کفر یا جادو سکھا دیا، انسان بھی تمہارے پیچھے جادو کے ذریعے پڑا ہوا ہے، لیکن یاد رکھو وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، بے شک جادو ہے اپنی جگہ برحق، لیکن یہ نقصان نہیں دے سکتا کسی کو بھی اس وقت تک الا بِإِذْنِ اللہ، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اس رب کا حکم جب تک نہ ہو ہم پر جادو بھی اثر نہیں کر سکتا۔ ہمارا ایمان اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ پاک نے جادو کے ذریعے تکلیف ہمارے مقدر میں لکھی ہے تو ہمیں نقصان پہنچے گا، لیکن اگر نہیں لکھی تو اللہ کی ذات پر ہمارا یقین ہے۔ وہ رب کریم جس طرح اس نے آج تک ہمارے ایمان کو محفوظ رکھا ہے، انشاءاللہ مرنے تک اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ بہترین چیز کیا ہے، وہ مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، فرمایا ان کا اتباع کرو، ان کے اعمال کا اتباع کرو، اس میں خیر ہے، خیر۔ دیکھیں اگر ہم پیغمبر خدا کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو وہ اللہ کی مقبول شدہ دعائیں ہیں۔ بھی ہمارے کیا الفاظ ہوں گے اور ہماری کیا دعائیں ہوں گی؟ وہ تو مقبول شدہ دعائیں ہیں۔ جب ان الفاظ کو برکت کی وجہ سے ہم پڑھیں گے، بے شک ہمیں ترجمہ بھی نہ آتا ہو، کوشش تو کریں کہ سمجھ کے پڑھیں، اس لیے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، دعا میں سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن ترجمہ اگر نہیں بھی آتا یا مشکل ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، عربی الفاظ پڑھ لیا کرے اس نیت سے کہ اللہ یہ تیرے حبیب کے الفاظ ہیں، ان الفاظ کی برکت سے رب کریم تو ہماری بھی ایسی حفاظت فرما جیسے تو نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کی ہے، جیسے اپنے پیغمبروں کی حفاظت کی ہے۔ تو یقین جانیے کبھی بھی کوئی جادو نقصان نہیں کرے گا، اللہ کا حکم ہو تو اور بات ہے، کبھی کوئی اور چیز نقصان نہیں کرے گی۔ اہتمام کیجیے مسنون دعاؤں کا، بطور خاص درخواست کرتی ہوں آپ سب سے اس چیز کی۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آیت لمبی ہے، اس میں ڈیٹیل زیادہ ہے، اور بس ٹائم پورا ہونے لگا، انشاءاللہ پھر باقی میں پھر آپ کو کل یہ مکمل کروا دوں گی۔